مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی ظلم اب صرف گولی، جیل اور کرفیو تک محدود نہیں رہا. اب یہ ظلم کشمیری عوام کی روزی روٹی پر براہ راست حملہ بن چکا ہے. آج بھارت بندوق سے نہیں بلکہ پالیسی، ٹیکسوں اور معاشی جال کے ذریعے کشمیری تاجروں، مزدوروں اور کسانوں کو کچل رہا ہے. وادی کشمیر میں سیب کی تجارت دہائیوں سے محض ایک کاروبار نہیں بلکہ دیہی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی رہی ہے. ہر سال تقریباً 21 لاکھ میٹرک ٹن سیب کشمیر کی وادیوں سے ملک بھر میں بھیجا جاتا ہے، جس سے ہزاروں چھوٹے باغ مالکان، تاجر، پکرز، لوڈرز اور خاص طور پر مقامی ٹرک ڈرائیورز کے گھر کا چولہا جلتا ہے. یہ صرف تجارت نہیں، یہ لاکھوں کشمیری خاندانوں کی زندگی ہے. لیکن اب بھارت اس نظام کو تباہ کرنے پر تلا ہوا ہے. ستمبر 2025 میں بھارتی حکومت نے ایک نیا منصوبہ نافذ کیا. کشمیری سیب کی ترسیل کو سڑکوں سے ہٹا کر ریل کے ذریعے مرکزی ریاستی کنٹرول میں لانے کا منصوبہ. کاغذوں میں اسے ترقی، سستی ترسیل اور ماڈرنائزیشن کہا جا رہا ہے، مگر حقیقت میں یہ کشمیری معیشت پر ایک کاری وار ہے. مقامی ٹرانسپورٹرز کو جان بوجھ کر نظر انداز کیا جا رہا ہے. ہزاروں ٹرک ڈرائیورز بے روزگاری کے دہانے پر کھڑے ہیں اور تجارت کا کنٹرول دلی کے ہاتھوں میں منتقل کیا جا رہا ہے. یہ ترقی نہیں، یہ روزگار کا قتل ہے. یہ اصلاح نہیں، یہ معاشی غلامی ہے. اب چھوٹے کشمیری تاجروں کو ریل کے ذریعے ایک سخت اور مرکزی ٹیکس نظام میں جکڑا جا رہا ہے. وہ تاجر جو برسوں سے کم منافع اور محدود وسائل کے ساتھ کاروبار چلا رہے تھے، اب آڈٹس، جرمانوں، کاغذی کارروائیوں اور ریاستی دباؤ کا شکار بن رہے ہیں. یہ مالی شفافیت نہیں، یہ معاشی نگرانی اور کنٹرول کا جال ہے، جس کا مقصد کشمیری کاروبار کو کمزور اور بیرونی طاقتوں کو مضبوط کرنا ہے. بھارتی حکومت دعویٰ کرتی ہے کہ یہ سب مشاورت سے ہو رہا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ پالیسی کشمیری عوام کی رضامندی کے بغیر زبردستی نافذ کی جا رہی ہے. نہ تاجروں سے پوچھا گیا، نہ مزدوروں سے اور نہ کسانوں سے، کیونکہ بھارت جانتا ہے کہ اگر کشمیریوں کی رائے لی گئی تو یہ پالیسی کبھی قبول نہیں ہوگی. یہ صرف سیب کی تجارت پر حملہ نہیں، یہ کشمیری خود مختاری پر حملہ ہے. یہ کشمیری شناخت پر حملہ ہے. یہ کشمیری مستقبل کو معاشی طور پر مفلوج کرنے کی سازش ہے. یہ صرف ایک پالیسی نہیں ہے، یہ ایک معاشی جارحیت ہے اور دنیا کو اب خاموش نہیں رہنا چاہیے.